अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुआ। वफाकी काबीना के इस खुसूसी इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अस्कुत नोटिस, बेंच की तश्कील और फैसले के खिलाफ अपील का मौका ना होने के हवाले से कानून साजी के लिए बिल की मंजूरी ली गई, जिसे वजीर कानून ने कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का नाम दिया गया है। पेश करदा बिल के मुताबिक बेंच की तश्कील के हवाले से एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस शामिल होंगे। कमेटी बेंच की तश्कील का फैसला अक्सरियती राय से करेगी। बुनियादी हुकूक और मफाद आमा के मामले को कमेटी के सामने पेश किया जाएगा, जो इस बात का फैसला करेगी कि क्या मुतल्लिका मामला आइन के आर्टिकल 184(3) के ज़मरे में आता है या नहीं। अगर कमेटी इस बात का फैसला करे कि मुतालिका मामला आइन के आर्टिकल 184(3) के दायरे में आता है, तो इसके लिए कम अज़ कम 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाएगा, जिसमें कमेटी मेंबरान को भी शामिल किया जा सकता है। मुजवज़ा बिल में सू मोटो केस के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 30 दिन की मियाद मुकर्रर की गई है। अपील दायर करने के 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करने की पाबंदी भी इस बिल का हिस्सा है। किसी भी मामले की फौरी समाअत या ज़िमनी रिलीफ के हवाले से दायर की गई दरख्वास्त पर 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर करने जैसे कदगन भी इस बिल का हिस्सा है। आज कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अरकान असम्बली ने अदलिया को खुलकर तनकीद का निशाना बनाते हुए तराजू के एक जानिब झुकाव का भी शिकवा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि कितने जजेस आज तक करप्शन पर निकाले गए। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि मैं कोई भी फैसला करते हुए काबीना से मशावरत करता हूँ, तो बाकी ऐसा क्यों नहीं करते। हूं कि प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार जो है वो काबीना का इख्तियार है। जिस तरह आज हर हफ्ते हम काबीना में हर मामला लेके जाते हैं, बाकी इदारों को भी काबीना में जाकर फैसले करने चाहिए। ये काम हम कर रहे हैं। दूसरी जानिब सूबे पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के आगाज पर वकील फारूक एशनाई का कहना था कि तमाम सियासी जमातों को फरीक बनाकर सुना जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कार्रवाई को लंबा नहीं करना चाहते। सादा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे लेकर जा सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का कहना था कि अगर अदालती हुक्म 4(3) का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हो। अदालती हुक्म नहीं था तो सदर पाकिस्तान तारीख भी नहीं दे सकते। 1 मार्च के अदालती हुक्म को पहले तय कर लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब हुए कहा कि तकनीकी बुनियादों पर मामला खराब ना करें। इसी बात का जिक्र आज कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में वजीर आज़म साहब ने भी किया। फैसला तो कल आया है अदालत उज़्मा का कि ये 4(3) का फैसला है, लेकिन जो इस इम्प्रेशन में 3-2 का है, तो उसके नतीजे में जो इकदामात उठाए जा चुके हैं वो बजाते खुद एक बहुत बड़ा कानूनी चैलेंज है। उसके बारे में किस तरह मामला आगे चलेंगे, इस वक्त जनाब स्पीकर, यह मुल्क एक दोराहे पे खड़ा है और खुदारा जनाब स्पीकर इस मुल्क को बंद गली में जाने से रोक लें। और इसमें ताली दोनों हाथों से बचती है। इसमें मुकन्ना जो 3 पिलर्स हैं स्टेट के, उनको अपना किरदार, आईनी और कानूनी किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, इस मौजू पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून हामिद खान साहब, और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे जहांगीर जदून साहब, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हामिद साहब, आज जो ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पेश और फिर मंजूर किया गया है पार्लियामेंट में, उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी फ्लोर ऑफ द हाउस आज जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि दो जजेस के फैसले के बाद कानून साजी ना की तो मोरख कभी माफ़ नहीं करेगा। तो ये सर, ये जो ये एक्ट लेकर आए हैं, ये बिल जो इन्होंने मंजूर किया है, कल के रोज़ सेनेट से भी ये पास हो जाएगा। ऑल्दो कि आज आवाज़ें असेंबली में ये भी इस हवाले से उठी हैं कि पहले ये स्टैंडिंग कमेटी में आना चाहिए, उस पर गौर व खौस होना चाहिए, उसके बाद ये जो है वो पास होने की तरफ आना चाहिए। आप समझते हैं सर कि दिस वाज रियली रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत थी, या फिर जो सुपीरियर जुडिशरी में एक डिवीज़न का जो तासुर सामने आया है और एक जो डिवीज़न खुलकर अब तो बल्कि सामने आई है, उसका फ़ायदा उठाते हुए ये कानून साजी की गई है? जहाँ तक कानून साजी का ताल्लुक है वो तो की जा सकती है। पार्लियामेंट के पास इख्तियार है आर्टिकल 191 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
اور میں سمجھتا ہوں جو قانون سازی کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے اگر انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو سو موٹو جو ایکشن لینا ہے اس میں بجائے صرف چیف جسٹس کے نہیں بلکہ دو سینئر ججز کو بھی شامل کیا جائے، اور اسی طرح سے بینچز وغیرہ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ تو ویسے یہ تو بہت عرصے سے وکلاء بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس میں صوابدید صرف چیف جسٹس کی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس میں کمیٹی ہونی چاہیے ہیڈڈ بائی دی چیف جسٹس۔ تو اس لحاظ سے تو جہاں تک تو کانٹینٹ ہے اس لیجسلیشن کا وہ تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ ٹائمنگ کچھ عجیب سی ہے کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں ڈویژن نظر آئی ہے اس کا لگتا ہے پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اگر کوئی لیجسلیشن پازیٹیو ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ رائٹ جہانگیر صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن پازیٹیولی ہی دیکھی جائے گی، اس سے ایک امپریشن یہ نہیں کریٹ ہوگا کہ کوئی اپنے فائدے میں اور مفاد عامہ میں یہ نہیں ہے لیکن یہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، کیونکہ آلریڈی بینچ کے حوالے سے بڑے اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے اور فل کورٹ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور بہتر نہیں ہوتا آپ کے خیال میں کہ فل کورٹ کی استدعا پہلے کی جاتی اور پھر کچھ اس طرف موو کیا جاتا؟ نہیں دیکھیں، میں خان صاحب کے جو کمنٹس ہیں ان کو 100% انڈورس کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ یا بل پہ جو کمنٹس کیے بالکل میری بھی ایک ہی رائے ہے۔ ہیلو جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی، ان کی میں جتنی بھی انہوں نے کی ہیں اس بل کے متعلق بالکل میری 100% یہی رائے ہے کہ بل 191 کے تحت پارلیمنٹ کا اختیار ہے، وہ کر سکتے ہیں، بل موو کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں بڑی لانگ سٹینڈنگ وکلاء کی بھی رہی ہے، ایون جب سے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں یہ بھی بہت زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم تھا تو وکلاء اور تمام پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے کہ سو موٹو نوٹو کس طرح لے، ایک کمیٹی بننی چاہیے، کیونکہ جو بھی چیف جسٹس صاحب آتے تھے وہ اس کو مونوپلسٹکلی اور بہت ڈسپوٹکلی یوز کر رہے تھے اس پاور کو۔ تو اس میں یہ اچھا ہے اگر یہ ایک ابھی اس دور کے لیے نہیں ہے، ابھی قاضی فائز صاحب نے بننا ہے، وہ بھی آگے آئیں گے اور چیف جسٹس آئیں گے، تو یہ سارا ونس فار آل سیٹل ہونا چاہیے، کمیٹی بننی چاہیے۔ اب بینچ کی کانسٹیٹیوشن پہ سب سے بڑے ایشو آتے ہیں، آپ دیکھیں 2-3 جج ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر جو پولیٹیکل ایشو ہوتا ہے گورنمنٹ کا کسی پارٹی کا وہ اس بینچ کا حصہ ہوتے ہیں، اور سب سے سینئر جج جو ہے قاضی فائز صاحب ان کو بینچ کا شروع سے حصہ ہی نہیں بنایا جاتا۔ تو اس پہ ہمارے بھی جو اتنے وکلاء تھے کولیکٹیولی irrespective آف اینی پولیٹیکل پارٹیز ان کا یہ کنسنسس تھا کہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس پہ تمام لوگوں کو اعتماد ہو۔ اب تو حالت یہ بن چکی ہے کہ بینچ بنتا ہے تو اس کا جو آرڈر یا فیصلہ آنا ہوتا ہے وہ پہلے ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بینچ بنا ہے، اس کا یہ فیصلہ ہوگا، اور وہ اسی طرح ہوتا ہے، ایون میڈیا والے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس امپریشن کو بھی ختم ہونا چاہیے اور اس جو ہے روایت کو بھی ختم ہونا چاہیے کہ جو پولیٹیکل ایشوز آتے ہیں ان میں ایک ہی طرح کا 2 رکنی یا 3 رکنی یا 5 رکنی بینچ بنتا ہے، تو جو پرٹیکولر جج 2-3 میں نام نہیں لینا چاہتا وہ ہمیشہ اس بینچ کے ممبر ہوتے ہیں۔ رائٹ، بٹ قطع کلامی کی معافی، لیکن جہانگیر صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان ہو از کنسیڈرڈ دی ماسٹر آف دا روسٹر، ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس تمام اختیارات ان کے پاس ہیں کہ وہ بینچ کو کانسٹیٹیوٹ کرنے سے لے کے کون سے میٹرز کس بینچ کی طرف ایلوکیٹ کیے جائیں، وہ تمام کے اختیارات ان کے پاس موجود ہے۔ ایسا نہیں تاثر جا رہا کہ ان کے پاورز کلپ کرنے کے حوالے سے اس قسم کی موو لی جا رہی ہے، اس قسم کا لیجسلیشن، اور بہت جلدی میں، وہ جو ٹائمنگ کی بھی ابھی بات کی حامد صاحب نے کہ ٹائمنگ کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ بہت ایسا لگ رہا ہے تیزی میں، بہت ہیسٹ میں چیزیں کی جا رہی ہیں۔ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ جلدی ہو رہا ہے، تیز ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر سے جو جج صاحبان ہیں وہ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو ایک دیکھیں نا کل جو ججمنٹ آئی ہے اس میں کیا ہے امپیریلسٹک کورٹ بن رہی ہے۔ ابھی کورٹ کا تاثر ہی آپ ختم کر رہے ہیں کہ ایک فائنل آربیٹر آف دا پاکستان ہے، تو اس کے اندر ہی جب سے اندر سے آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ وہ جج صاحبان جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ پچھلے 2 ہفتے پہلے قاضی صاحب جب ایک کورٹ کے اندر ہے تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ جو جج بیٹھے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں، میرا جو بینچ رات کو بنا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو میرے ساتھ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کہاں ہیں۔ بٹ جہانگیر صاحب، آج تو جسٹس مندوخیل نے اس کو عدالت کا اندرونی معاملہ بھی قرار دیا ہے کیس کی سماعت کے دوران۔ معاملہ نہیں بنتا، یہ جب ججمنٹ آپ نے رپورٹ کر دی ہے اس کے اندر اتنی 24 پیج لکھ دی ہیں، اس نے بے شمار اپنے چیزیں لکھ دی ہیں، ڈاکیومنٹ ہو گیا، اپروو فار رپورٹنگ بھی ہو گیا ہے، یہ پبلک پراپرٹی ہے، اس میں کمنٹس بھی ہوں گے، یہ
जजमेंट ऑफ द कोर्ट हो चुकी है। अब इसमें ये नहीं है कि आप कहें कि अंदरूनी मामला है। अंदरूनी मामला कोई घर का किचन का मामला तो नहीं है, या बर्तनों का मामला है, या वहाँ पे कोई ड्राइंग रूम का मामला है। ये तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसका कोई अंदरूनी मामला नहीं होता, वो पब्लिक के लिए बनती है, पब्लिक की कॉन्फिडेंस होती है सुप्रीम कोर्ट में। राइट, बट जहांगीर साहब, आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब क्या इस लेजिस्लेशन को सेट असाइड भी कर सकती है? नहीं, लेजिस्लेशन तो देखो, अब खान साहब ने भी कहा है इसकी जरूरत है, और ये 184(3) में अपील का भी राइट दिया गया है। देखिए ना, जो एक बंदा डायरेक्ट उसकी पिटीशन अगर 184(3) की आती है तो उसका तो राइट ऑफ अपील ही नहीं था। तो इसमें तो ये तो लेजिस्लेशन जो है ये फंडामेंटल राइट के बिल्कुल मुताबिक है कि आपको अगर डायरेक्ट भी कोई 184(3) की पिटीशन एंटरटेन कर लेती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें भी राइट ऑफ अपील दिया जाएगा। और फिर ये कहा है कि हमें बहुत तकलीफ होती है तमाम वकला को, हमारी अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन ही नहीं फिक्स होती। उसमें यही है कि आप जितने भी अर्जेंट मैटर है या इंपॉर्टेंट मैटर है उनको इस टाइम फ्रेम के अंदर फिक्स करें। ये तो मेरे ख्याल में एक गुड पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। राइट, लेकिन जो एक इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है जदून साहब, माजरत के साथ, कि जी आज वो तराजू बराबर होने के हवाले से आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तो ये तराजू बराबर हो जाएगा सर? कोई पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करना चाहते, लेकिन तराजू तो हर वक्त बराबर होना चाहिए। मतलब ये है कि बैलेंस जो है वो आपके सामने कोई पर्सन मैटर ना करे, केस मैटर करे, और केस को मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए, और तराजू हमेशा बराबर रहना चाहिए। राइट सर, ये जो अभी मौजूदा केस समाज जो चल भी रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, आपको लगता है कि फुल कोर्ट, और आज अटॉर्नी जनरल ने भी इस हवाले से इस्तदा की है कि फुल कोर्ट इस पर तश्कील देना चाहिए, फुल कोर्ट भी अगर होगा डिवीजन फिर भी एग्जिस्ट करेगी? देखिए, फुल कोर्ट पे फिर आपका दो सेकंड ओपिनियन नहीं जाती ना। फुल कोर्ट का जो भी फैसला होता है फिर हर पार्टी को अक्रॉस द बोर्ड लोगों की कॉन्फिडेंस होती, क्योंकि फुल कोर्ट पे तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते ना। उस पे देखें हर तमाम जज बैठते हैं डिफरेंट व्यू वाले, तो फिर एक कंसेंसस जो जजमेंट आती है उस पे ज्यादा रिलायबिलिटी होती है, उसको आप रेफर भी कर सकते हैं। तो इसमें पॉलिटिकल जो भी इशू होते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और डिफरेंट सूबे के, फुल कोर्ट का मतलब है तमाम प्रोविंस के जजेस साहबान जो है उसमें बैठे हुए हैं। तो एक कोर्ट का तासर ही है सुप्रीम कोर्ट का, फुल कोर्ट का, कि कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन जो पब्लिक एट लार्ज को इफेक्ट कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को इफेक्ट कर रहा है, उसमें फुल कोर्ट जो है वो ज्यादा मुनासिब होती है, ताकि उसके बाद जो है लोगों की या किसी की उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली ना उठ सके। राइट, मैं चाहूँगी शोएब शाहीन साहब भी इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। शोएब शाहीन साहब, इस सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पे आपके क्या कमेंट्स हैं सर? ये जो बिल लेके आया गया है और इसको एक वक्त की ज़रूरत समझते हुए ये कानून साजी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि ये अगर ना की गई तो मोरख कभी माफ़ नहीं करेगा, तो इस हवाले से आपको लगता है कि अब तमाम मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे, और जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं वो चीज़ें आराम से सेटल हो जाएंगी, या ये एक और मज़ीद एक बहस छेड़ दी गई है इस वक्त? इस वक्त कोई अच्छा काम भी अगर आप बुरी नीयत से करें ना तो वो भी बुरा हो जाया करता है। इस वक्त इनका मकसद इस्लाह नहीं है, यानी ये जो इस्लाहात के नाम पे इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस्लाह करने की नीयत नहीं है, ये फसाद पैदा करने की नीयत है। नीयत सिर्फ ये है कि इस वक्त किसी तरीके से हम इलेक्शन से बच जाएं। इस वक्त कोई ना कोई अपील, कोई ना कोई रिव्यू, कोई ऐसा तरीकाकार डाल लें जिसके जरिए हम इलेक्शन को मुलतवी करने में कामयाब हो जाएं। और इलेक्शन सिर्फ 8 अक्टूबर तक मुलतवी नहीं करना मकसद सिर्फ ये है कि अगले इस 6 महीने में या 5 महीने में सदर अलवी जो है 8 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद इनका एक्टिंग प्रेसिडेंट आएगा। जब एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा उसके जरिए वो इमरजेंसी नाफिज कराएंगे। जब इमरजेंसी नाफिज कराएंगे फिर उसके बाद वो ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से भी उसको हम एक्सटेंड कर सकें, और जब उसको एक्सटेंड करें अपनी नेशनल असम्बली को तो उसके जरिए से उसको हम आगे लेके जाएं। और जब आगे लेके चले जाएं तो फिर इसका मतलब है कि हम अगले 1.5 साल के लिए या 1.25 साल के लिए हम इलेक्शन से निकल जाएं किसी तरीके से। ये इनका पर्पस है, और ये जो पर्पस है ये बदनीयती पे मबनी है। इस वक्त जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इस वक्त साथ देना, सुप्रीम कोर्ट का ये है कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए, दैट्स ऑल। और उस मकसद के लिए जो प्रोसीडिंग्स है, हाँ ये अलग बात है कि हमारा मुतालबा माजी में रहा है, आज भी हम ये मुतालबा करते हैं कि उसके लिए कंसेंसस पैदा करें। सुप्रीम कोर्ट रूल्स मौजूद हैं, और जो कल 2 रुकनी बेंच ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सारे जज साहबान बैठ जाएं, इसमें पार्लिमान को भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठते हैं, जुडिशल इस्लाहात की ज़रूरत है और उसमें करें।
جس میں سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف دی ججز کیسے کرنے ہیں. جب تک اس کو آپ نے نہیں ٹھیک کرنا، اس کے بعد یہ سارے سے بینچ بنانا اور 184(3) کو آپ نے کر دیا. 184(3) کے علاوہ کے جو مسائل ہیں ان کو کون سیٹل دے گا، ان کو کون حل کرے گا؟ یہ چیزیں حل طلب ہیں. یہ اس طریقے سے اور اس ہیپیزڈلی اگر آپ لا کو امینڈ کریں گے یا چینجز کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا. رائٹ، بٹ میں جدون صاحب آپ کا کامنٹ اس پہ چاہوں گی. شعیب شاہین صاحب کہہ رہے بدنیتی پر مبنی ہے یہ جو موو لی گئی ہے. نہیں، یہ دیکھیں، اب یہ تو شعیب شاہین صاحب کی پرسنل رائے ہو سکتی ہے نا. میں کہتا ہوں وہ دیر آیا درست آیا. اگر کسی وقت بھی یہ کسی پرسنل اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہے، سپریم کورٹ کا جو بھی چیف جسٹس آئے گا بعد میں آئے گا تو وہ اس کے لیے تمام ایک دفعہ یہ کام ہونا چاہیے تھا. اب یہ اگر ہو گیا ہے تو ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. کہیں جی اب اس میں بدنیتی کہاں سے آ گئی ہے جی کہ یہ کوئی بندہ اپنے لیے پاور استعمال کر رہا ہے تو پوری کورٹ کو پاور دے رہے ہیں سپریم کورٹ کی. وہ جو بھی ڈیسیژن آئے گا وہ کنسنسس سے آئے گا. اس میں تو میرے خیال میں سب پارٹیوں کو سپورٹ کرنی چاہیے. اب یہاں اپنی بیچ میں سے ایک کوئی نکالنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. لیکن بدنیتی پہ کیا چیز مبنی ہے؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کام؟ اب نہیں ہونا چاہیے تو پھر کب ہونا چاہیے؟ رائٹ، کسی وقت تو کام ہونا چاہیے. جی رائٹ. شعیب صاحب، میں نے بیچ میں ایک یہ بھی سوال کیا تھا، جہانگیر صاحب سے بھی کیا تھا، آپ سے بھی کرتی ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس لیجسلیشن کو کیا سیٹ اسائڈ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی قانون جو ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو یہ جورسڈکشن ہوتی ہے کہ وہ اس کی ویلیڈیٹی کو چیک کر سکیں، اور اس کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، ان ریزنیبل ہے، میلافائڈی ان فیکٹ اینڈ لا ہے، تو اس کو بالکل سیٹیسائڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے سپریم کورٹ کے لیے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کی ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے وائریز آف لا کو چیک کرنا، اور اس کو یا انٹرا وائریز ڈکلیئر کریں یا الٹرا وائریز ڈکلیئر کریں. یہ بالکل سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. رائٹ. جہانگیر صاحب، ایک کامنٹ لاسٹ کا آپ دونوں سے میں بلکہ چاہوں گی. آج شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ جی جب تک ان کے جو سیاسی اپوننٹ ہیں وہ قوم سے معافی نہیں، عوام سے معافی نہیں مانگ لیتے، تب تک ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی. گزشتہ روز جب سپریم کورٹ میں سماعت جاری تھی تو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ تمام جو سیاسی فریقین ہیں وہ ملک میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے سیاسی فریقین بھی اپنا کوئی رول پلے کر پائیں گے؟ میں تو کہتا ہوں جی بالکل سیاسی جو ہیں لوگ ہیں ڈائلاگ کریں، بیٹھیں، اکٹھے بیٹھیں. اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جن ججوں کے گریوینس ہے وہ بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. یہ ہر جو بھی ہاؤس ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، اس کو تمام کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے اور کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں، اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے سپریٹ جو بنا ہوا ہے اس کو بھی چیف جسٹس صاحب ٹھیک کریں. اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج یہ جو ہے ہمیں نہ دیکھنے پڑتی. اس لیے جو بھی آرگنائزیشن ہے، جو بھی ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس کے اندر جو ہے اپنا ہاؤس آف آرڈر جو ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر جتنے بھی کرائسس ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ کم ہو سکیں. رائٹ. اور جدون صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس یہ جو بل ہے اس پر برجیز طاہر صاحب کا میں ذکر کری تھی کہ اسمبلی فلور آف دا ہاؤس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جس کمیٹی کے سامنے پہلے اس کو پیش کیا جانا چاہیے، اس پر غور و خوض ہونا چاہیے، اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کو اپروول کی طرف لے کر جانا چاہیے. یہ دیکھیں بل کا پروسیجر ہے. اب ہو سکتا ہے اس پہ میں اپنا خدشہ ظاہر کر رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ سائن ہی نہ کرے اس پہ بل پہ، تو وہ ٹائم لگے گا جی. کہ پروسیجر کے اندر کوئی دیکھیں آپ کے لیپسز ہیں تو وہ پروسیجر گیپس جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. اور بل پہ اگر اب دیکھیں نا پارلیمنٹ میں یہ کون نہیں ہے، اگر آج پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ہوتی تو اس پہ بحث کرتے نا، یہ نہ پاس ہونے دیتے بل، روکتے کہ جی ہم یہ بل اس پہ بحث کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے تو خود ایک موقع دیا، یہ جا کے بیٹھتے نہیں ہے پارلیمنٹ میں. لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آئے وہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے. لوگوں نے ان کو 5 سال کے لیے الیکٹ کیا ہے، اور کے پی کے اندر انہوں نے خود کہا جی الیکشن ایک طرف کہتے ہیں الیکشن کرائیں، اور دوسری طرف الیکشن جو ہے تمام کورٹوں میں گئے ہیں جی الیکشن کو اسٹے کریں، ہم نہیں الیکشن لڑنا چاہتے نیشنل اسمبلی کا. بالکل ڈائیکاٹمی کو ختم کریں، ڈائیکاٹمی کو ختم کریں اور آپ ایک کنسنسس اپنے اندر ڈیولپ کریں. ایک طرف آپ کہتے ہیں جی پنجاب اسمبلی کا الیکشن کریں، دوسری طرف نیشنل اسمبلی کا آپ الیکشن جو ہے تمام کورٹوں سے، لاہور ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے آپ نے اسٹے لے لیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑنا چاہتے. رائٹ. شعیب صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ کا میں ضرور اس پہ چاہوں گی کیونکہ آج چیف جسٹس کے بھی ریمارکس کیس میں جو سامنے آئے تھے
کہ جب اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے 2 ججز نے پہلے فیصلہ دیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت سوال فیصلے کا نہیں الیکشن کے اختیار کا ہے. پھر جیسے جمال مندوخیل نے کہا کہ انتخابات آگے کون لے جا سکتا ہے, یہاں آئین خاموش ہے, جس پر جسٹس مندوخیل کے یہ بھی ریمارک سامنے آئے کہ کیا پارلیمنٹ کو آئین میں ترمیم نہیں کرنی چاہیے, اور جسٹس منیب اختر نے اس پہ کہا کہ پارلیمنٹ ترمیم کر لے تو یہ سب اچھا ہو جائے گا. سر, پارلیمنٹ جو ہے وہ جو ریلیونٹ لیجسلیشن جو ریکوائرڈ ہے, آج اسمبلی میں یہ آواز بھی اٹھی کہ جی عوام کے فائدے میں, چاہے وہ وکلا کی فیس کے بھی حوالے سے کہ جو عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا, اس سے متعلق کیوں نہیں لیجسلیشنز یا مفاد عامہ میں جو ہو اس کے حوالے سے اتنی ہی تیزی سے لیجسلیشن دیکھی جائیں؟ دیکھیں, مفاد عامہ کی لیجسلیشن تو یہ ہے ہی نہیں. مفاد عامہ تو ان کی نیت نہیں ہے. مفاد عامہ تو آپ دیکھیں بدترین قسم کا ایک بحران پیدا کر دیا ہے مفت آٹا سکیم کے ذریعے. مفت آٹا سکیم, بھائی اگر آپ نے 1000 روپے کا بھی ایک تھیلا ہے, آپ 2 تھیلے دے دو, 3000 کے 3 تھیلے دے دو, تو 2000-3000 ان کو ان کے جس طرح احساس پروگرام سکیم تھا عمران خان کا یا ثانیہ نشتر کا, اس کے ذریعے دے دو. کوئی اور طریقہ کار کر لو, نادرا کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دو, کچھ اور چیز دو, باعزت طریقے سے تو دو. درجنوں کے حساب سے لوگ بیچارے شہید ہو گئے, اور لوگ 2000-3000 کے پیچھے پوری قوم کو بھکاری بنا دیا ہے انہوں نے. ان کا مقصد ہی نہیں ہے مفاد عامہ کو بھلائی کرنا, مفاد عامہ کے لیے کام کرنا. انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا کام کیا ہے آج تک کام یہ کیا ہے, نیب لاز بدلے, اپنے آپ کو ECLC کے نام سے نکالا, ریزرو ختم کیے, معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اتنے عروج کو چلی گئی. پاکستان کی تاریخ میں واحد لیڈر ہے جس کے خلاف 150 کے قریب مقدمات درج کر دیے, وکیلوں کی پکڑ دکڑ ہے. وہ بیرسٹر حسان نیازی کو ایک دن اسلام آباد سے ضمانت ملتی ہے, اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کوئٹہ لے جاتے ہیں, وہاں سے ضمانت ملتی ہے. اور سر ہیومن رائٹ بالکل ہیومن رائٹ وائلیشنز پہ جاتے ہیں. جی, تو یہ تو طرز عمل ہے ان کا. پبلک کی فلاح تو ان کا مقصد ہی نہیں ہے. پبلک کی فلاح آپ کہہ رہے ہیں ان کا مقصد نہیں ہے. تھینک یو سو مچ شعیب شاہین صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جہانگیر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عرفان قادر صاحب. ہمارے ساتھ رہیے. بیک آفٹر بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں عرفان قادر صاحب, سابق اٹارنی جنرل اور اس وقت موجودہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی بھی ہیں. عرفان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عرفان صاحب بتائیے گا کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے اس کا ابھی یہ جوڈیشری سپیریئر جوڈیشری تک نظر آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا دائرہ کار مزید تک بھی جائے گا؟ دیکھیں, کسی بھی ادارے میں ون مین شو نہیں ہونا چاہیے, اور بالکل قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ادارے جو ہیں ان کو مضبوط کریں, ان کو سٹرونگ کیا جائے, ان کو تقویت ہو, اور انڈیویجولز جو ہیں ان کی جو ان کو نہ مسلط کیا جائے, بلکہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کو انسٹیٹیوشنلائز ہے, نہ کہ انسٹیٹیوشنز کو انڈیویجولائز کیا جائے. رائٹ عرفان صاحب, ہم ویسے تو یہ ایک سب کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ماسٹر آف دا روسٹر کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ہی ہیز دا رائٹ ٹو کانسٹیٹیوٹ دا بینچ, اور میٹرز بھی کی ایلوکیشن کس بینچ کے سامنے ہو, یہ تمام اختیارات وہ رکھتے ہیں ادارے کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے. اب یہ پارلیمنٹ کیسے طے کر سکتی ہے کہ کسی ادارے کے اگر سربراہ کو اگر وہ سمجھ رہے کہ جی ایک ون مین شو ہے تو جی ان کے پاس اختیارات تمام لے کر, اور آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو کانسیپٹ بھی ہے جس میں نظر آتا ہے کہ جی ایک پلر جو ہے وہ دوسرے 2 پلرز کے اوپر ایک چیکس اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے, یہ یوسرپ کرنے کے ایک ادارے کی جانب سے دوسرے کے پاورز یوسرپ کرنے کے مترادف نہیں؟ دیکھیں, پارلیمنٹ تو جو قانون پارلیمنٹ کا بنایا ہوا اس میں تو سارے سپریم کورٹ کے جج اور چیف جسٹس ساروں کو ملا بھی لے تو وہ قانون اوپر ہے سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس سے. اگر کہ قانون جو ہے وہ آئین کے مطابق ہے تو وہ قانون یہ پابند ہے سارے ججز اس کو فالو کرنے کے. رائٹ, بٹ عرفان صاحب نمبر آف کیسز, ان کی نوعیت, نیچر آف کیسز, بڑا فرق اس میں نظر آتا ہے. یہ کیسے پیرامیٹرز کس طرح سے طے کیا جائے گا, اور یہ کون طے کرے گا, کون ڈٹرمن کرے گا؟ نہیں, یہ اس طرح تھوڑا ہی ہوگا کہ پارلیمان خود بیٹھ کے بینچز بنائے گی, اس طرح یہ بات نہیں ہے. قانون سازی میں تو یہ چیز وضاحت کی جا سکتی ہے صاف طور پہ کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ مل کے بینچز بنائے. یہ جو چیف جسٹس بنا رہے ہیں اکیلے بیٹھ کے بینچز, یہ تو آئین میں لکھا ہوا.
राइट, बट इरफान साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास फिर इख्तियार है कि अगर वो ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि वेदर एक फुल बेंच जो है फुल कोर्ट मैटर्स को सुने या कौन सा बेंच हो, वो भी इख्तियार नहीं रखते, तो फिर उनके पास इख्तियार बचा क्या है? बिल्कुल, ये आपका सवाल जो है ना, देखें ये सवाल आपका कि चीफ जस्टिस का इख्तियार क्या है। चीफ जस्टिस का इख्तियार सिर्फ इतना ही है कि वो जो अपनी स्वाबदीद का इस्तेमाल करेंगे, जस्टली करेंगे, फेयरली करेंगे, और वो अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये जो अनब्राइडल्ड डिस्क्रेशन है वो चीफ जस्टिस को नहीं है। तो चीफ जस्टिस को ये इख्तियार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह दिया है कि हर मामला जो है वो 3 जजेस के पास भेज दें, हर मामला उन्हीं जजेस के पास, मखसूस जजेस के पास भेज दें। तो ये वाला इख्तियार चीफ जस्टिस को नहीं है। लेकिन इरफान साहब, आप ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पावर्स को रेगुलेट होने की ज़रूरत है, जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ 2 जस्टिस के ऑब्जर्वेशन उस डिटेल्ड ऑर्डर में सामने आई है? बिल्कुल, ना सिर्फ के रेगुलेट होने की जरूरत है, बल्कि उन्होंने कह दिया है कि चीफ जस्टिस ने जिस तरह से ये पावर्स इस्तेमाल किए हैं, उससे उन्होंने उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जो कि चीफ जस्टिस को फौरन चाहिए कि अपनी इस्लाह करें, और अगर वो इस्लाह नहीं करेंगे तो ये बजाते खुद एक मिसकॉन्डक्ट के ज़ुमरे में आएगा और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। राइट, बट इरफान साहब, जिस तरह से मैं पहले भी आपसे सवाल ये पूछ रही थी कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के हवाले से 3 पिलर्स हैं आपके, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एक पिलर जो है वो दूसरे 2 पर चेक रखता है। इसी तरह अगर पार्लियामेंट को ये फील हो रहा है कि जुडिशल एक्टिविज्म है, आपको याद होगा 2014 का भी सिनेरियो जब इमरान खान साहब कहते थे कि जी 4 हल्के खुलवा दिए जाएं, लेकिन किसी शख्स की ख्वाहिश पर या उसके मुतालबे पर जो है वो चीज़ नहीं सामने देखने में आई। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस चीज़ का इख्तियार रखती है कि वो मामले को किस तरह से टेकअप करे। इस वक्त आपको जिस तरह दिखाई भी दे रहा है कि जितने एतराज़ात उठाए जा रहे हैं सुपीरियर जुडिशरी के हवाले से, अदलिया के फैसलों से मुतालिक, आप नहीं समझते कि अदलिया पे हमला आवर हो के अदालत की, सुपीरियर जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को, उसकी इंटेग्रिटी को चैलेंज करने की कोशिशें की जा रही है? बिल्कुल गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कह दिया है कि ये जो चीफ जस्टिस और इनके चंद हम ख्याल जजेस हैं, इनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो जजेस ने किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त चीफ जस्टिस साहब जजेस को, कोर्ट को अपने साथ कैरी नहीं कर सक रहे हैं। वहां पे बहुत सख्त लड़ाई मची हुई है इस वक्त। राइट, आज इरफान साहब जो केस की हेयरिंग इलेक्शन मुलतवी कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत जो चल रही थी, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अदलिया ने वाज़े कर दिया है कि ये फैसला जो आया है वो 3-2 का ही फैसला है, ये अक्सरियत का फैसला है, और आप समझते हैं कि अभी भी ये माइनॉरिटी जजमेंट कंसिडर की जाएगी, जिस तरह से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उस दिन 1 मार्च को जब फैसला सामने आया था अदालत का, तब भी कहा था कि जी 4-3 से पिटिशन मुस्तरद हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ भी 2 जस्टिस के जो डिटेल ऑर्डर सामने आए हैं उसमें भी ये बात रखी गई है। तो आपको लगता है कि ये माइनॉरिटी जजमेंट कंसिडर होगी? ये देखें, इतनी सिंपल सी बात है कि एक स्कूल का बच्चा भी ये समझ सकता है, और ये मैं हैरान हूं कि जजेस को कैसे समझ नहीं आ रही। ये कुल 9 जजेस थे, और 9 जजेस में से 2 के खिलाफ एलिगेशंस थी कि वो बायस की, कि एज इफ वो उनकी कुछ ऑडियो टेप्स थी सामने आ गई थी, और वो उन्होंने रिक्यूज कर लिया था कि ठीक है हम बेंच पे नहीं बैठते। तो बाकी 7 जज रह गए थे। उन 7 जजेस ने हतमी फैसले दिए हैं, और उन 7 जजेस का जो हतमी फैसला है उसमें 4 जजेस का हतमी फैसला है कि चीफ जस्टिस साहब इस तरीके से ये मामले को नहीं देख सकते, और लिहाजा उन्होंने 4 जजेस ने पीटीआई की पिटीशन को डिसमिस किया है, और 3 जजेस जो हैं उन्होंने पीटीआई की पिटीशन मानी है। लिहाजा 4-3 से पीटीआई की पिटीशन डिसमिस हुई है। इसमें कौन सी इतनी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व है? राइट, बट इरफान साहब, इस पूरे सिनेरियो में जहां पर लेजिस्लेशन की तरफ भी और जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत को समझते हुए पार्लियामेंट इतनी हरकत में आ गई है, एट द एंड ऑफ द डे बात सारी इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूमती है। इलेक्शन का इनेकाद जो है, जिससे 2 सूबे आपको पता है कि जी अपनी रिप्रेजेंटेशन से महरूम है। आपको लगता है कि इलेक्शंस का इनेकाद ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर इस बहस मुबाहिसे में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियारात कितने होने चाहिए, उनके इख्तियारात में ये नहीं होना चाहिए कि वो बेंच की तश्कील दें, और कॉन्स्टिट्यूशन की एम्बिट में रहते हुए
یہ زیادہ ضروری نہیں ہے کہ الیکشن کروائے جائیں؟ اگر الیکشنز کے انعقاد میں کوئی ڈیلے کر رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ خود ڈیلے کر رہی ہے. ان معاملات میں اس کا بنتا ہی نہیں آنا، ان کا بنتا ہی نہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کریں، اور اگر وہ اسی طرح مداخلت کرتے رہیں گے 100 سال میں بھی الیکشن نہیں ہوگا پاکستان میں. رائٹ. آج عرفان صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس آڈیو لیکس کا بھی ذکر کیا. چیف جسٹس آف پاکستان سے انہوں نے درخواست بھی کی کہ وہ اس کی فورنزک کروائیں اور اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. بڑے عرصے سے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جی ہر کچھ عرصے بعد ایک آڈیو لیک کچھ نہ کچھ منظر عام پر آ جاتا ہے، سرفیس کرتی ہے، اور پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا جاتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ فار ونس اینڈ فار آل سیٹل ہونے کی ضرورت ہے اور اس کی تحقیقات کے بعد اس کی چیزیں منظر عام پر آنی چاہیے کہ کون یہ آخر کروا رہا ہے؟ فی الحال تو میرا خیال ہے فورینزک کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے. معاملہ اتنا کلیئر ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں، جن جج صاحب کے بارے میں آئی ہیں، انہوں نے تو یہ ڈینائی بھی نہیں کیا، انہوں نے تو یہ کہا بھی نہیں ہے کہ یہ آواز ان کی نہیں تھی. اور قانون شہادت کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو فیکٹس جو کہ ڈینائی نہ کیے جائیں وہ ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں، اور ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ بی پروو. تو یہ تو بڑا، یہ اس پہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز ان کو شروع کرنی چاہیے. رائٹ. عرفان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، فل کورٹ کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، استدعا کی جا رہی ہے، فل کورٹ تشکیل دینے سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ کسی نہ کسی کروٹ سیٹل ہو جائے گا اور یہ وہ قابل قبول بھی ہوگا؟ کیونکہ ہمیشہ ہر ورڈکٹ آنے کے بعد کوئی ایک پارٹی اگریوڈ ہوتی ہے، ایک کے فیور میں ہوتا ہے، ایک سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے. ہاں، فل کورٹ میں بشرطے کہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں یہ بات آتی ہو تو پھر تو فل کورٹ کی بات جو ہے وہ مانی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پہ تو یہ ایشو ہے کہ یہ جو ہم خیال بینچز بنائے گئے ہیں، جب بھی فل کورٹ کا تقاضا کیا گیا، چیف جسٹس نے کبھی بھی فل کورٹ کا تقاضا جو ہے وہ نہیں مانا. اور اس وقت انہوں نے یہ ایک انا کی، ان کی ایگو کی جنگ ہے اس وقت، اور وہ اس کو اپنی مرضی کے 3 ججز سے سارے فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک امپریشن قائم ہو رہا ہے جو کہ امپریشن عدلیہ کے ساتھ کے لیے بہت خراب ہے. رائٹ. اور عرفان صاحب، وہ تمام لوگ جو سوالات آج اٹھا رہے تھے کہ جی قانون سازی کے حوالے سے کس طرح سے قانون سازی کر سکتے ہیں، اس میں 2/3 میجورٹی بڑی ریکوائرڈ ہے، کیا یہ اصولی طور پہ ویسے ہونی چاہیے کہ 2/3 میجورٹی ایک ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہے وہ دکھنی چاہیے تھی، یا پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت ہو جاتا ہے؟ یہ بالکل 2/3 کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمپل میجورٹی سے لیجسلیشن ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ کے رولز تو ایکٹ کے ذریعے جو ہے، ان کو سپریم کورٹ کو ایکٹ کے ذریعے بنائے، رولز نہیں، یعنی ایکٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے پروسیجر کو مرتب کیا جا سکتا ہے. رائٹ. اور آپ نہیں سمجھتے عرفان صاحب کہ جہاں پر پارلیمان اتنا ایکٹیو ہمیں آج متحرک نظر آئی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو کروڑوں عوام کے مفاد کی بات کرتے ہیں، وہ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے اتنے ایکٹیو متحرک نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ لیجسلیشن اس جو ہماری عوام ہے اور جو منتظر ہے کہ جی پارلیمان آن فلور آف دا ہاؤس شاید ان کے مسائل سے متعلق بھی گفتگو ہوگی، ان کے مسائل کو بھی اجاگر کیا جائے گا، اس حوالے سے لیجسلیشن ہونے کی ضرورت ہے. یہ عوام کے مفاد کی لیجسلیشن ہے نا، کہ ایک جج جو ہے وہ سارے عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنا شروع کر دے اور سپریم کورٹ کو بالکل پسے پشت ڈال دے، تو ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کو امپاور کیا جائے. رائٹ. بٹ عرفان صاحب، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ الیکشنز کا انعقاد بھی بہت اس عوام کے مفاد میں ہے اور ہونا بہت ضروری ہے، جو اپنے ایک تو ووٹنگ رائٹس ڈینائی کرنے والی بات ہے اگر الیکشنز کو آگے بڑھایا جائے، اور الیکشنز کا بر وقت انعقاد 90 ڈیز کے اندر جو آئین بھی کہتا ہے، آئین کی کانسٹیٹیوشن کے ایمبٹ میں رہتے ہوئے وہ ضروری ہے عوام کو اس کے ثمرات پہنچانے کے حوالے سے؟ دیکھیں، عوام کے مفاد میں 90 دن کا وہ آئین میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. عوام کے مفاد میں یہ ہے کہ جو ادارے جس چیز کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ادارے کام کریں، دوسرا نہ کام کریں. کیونکہ اگر آپ عوام کے مفاد کی بات کرتی ہیں تو صرف سپریم کورٹ میں 50,000 کیسز کا بیک لاگ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے 50,000 کیس ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیں. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے وزیر اعظم کے معاملے خصوصی عرفان قادر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاریوں، سیاسی مخالفین پر دہشت گردی کے مقدمات، ریاستی طاقت کے غلط استعمال اور انتخابات کو اکتوبر تک معطل کرنے پر سوالات اٹھا دیے ہیں.
ہیومن رائٹس کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کے اقدامات مستقبل میں جمہوری عمل کو پٹری سے اتارنے کے لیے بطور نظیر استعمال ہو سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کے کمیشن نے موجودہ مسائل اور سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بامعنی مذاکرات کریں۔ دوسری جانب ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں بھی پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی بدستور خطرے میں ہے اور صحافی جعلی مقدمات کے باعث دباؤ کا شکار ہے۔ حکومت احتجاج کو دبانے کے لیے ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ اتحادی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر تحریک انصاف نے ڈوزیر جاری کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے 200 صفحات پر مبنی جاری کیا گیا ڈوزیر 3 مختلف حصوں پر مشتمل ہے، جس میں تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے، کارکنان کی گرفتاریوں اور ریاستی جبر سمیت ذل شاہ کی شہادت کی تفصیلات شامل ہیں۔ ڈوزیر میں زمان پاک آپریشن کے ساتھ 10 اپریل 2022 سے 21 مارچ 2023 تک کی جانے والی کارکنوں کی جبری گمشدگی، کسٹوڈیل ٹارچر، پارٹی رہنما اور کارکنوں کی گرفتاریاں، دہشت گردی اور غداری کے مقدمات، پرتشدد کارروائیوں اور اظہار رائے پر پابندیوں کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو حکومت ہے جانب سے اپوزیشن پر ریاستی طاقت کے بے دریغ استعمال اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر عالمی اداروں کے تحفظات کے باوجود حکومت اپنے سیاسی طرز عمل پر بالکل بھی نظر ثانی کرنے کو تیار نہیں، بلکہ حکومتی وزراء اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے اب عمران خان کو واضح طور پر دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ سیاست کو دشمنی بنا دی ہے، اب وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ ہم ان کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے تھے، اب وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی تو ہمیں پھر قتل ہی کرنا چاہتا ہے نا۔ تو اب پھر یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے، کہ اب دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ریزرویشنز ہیں اور جن کے حوالے سے ہیں، اب وہ انٹرنیشنل لیول پر ان کو ٹیک اپ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ طور پر پریس کانفرنسز میں ذکر کر رہے ہیں، اور کس طرح سے نریندر مودی کے گجرات رائٹس کا موازنہ کرتے ہوئے پرسونا نان گراٹا کے حوالے سے ڈکلیریشن، اور کہتے ہیں کہ جی اب اس قدم اس طرف بڑھایا جائے گا۔ اس سے متعلق آج جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہوئی، جس میں فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے، مزید کیا کہہ رہے تھے یہ سنیں۔ ہیں انٹرنیشنل اداروں کو، ڈپلومیٹک کور کو یہ ساری رپورٹ جو ہے وہ ہم نے بھجوا دی ہے۔ یہ جو پنجاب کی اس وقت کرمنل کیبنٹ ہے، محسن نقوی اور اس کے ساتھ جو کابینہ میں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری اس کے اوپر ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی ہے کہ ان کے ویزاز کینسل کیے جائیں اور انہیں پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کیا جائے ویسٹرن ممالک میں جانے کے لیے۔ ہمارا جو آئی جی اسلام آباد ہے، آئی جی لاہور پنجاب ہے، اور اس کے ساتھ جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں، ہم ان کے خلاف کیسز کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنلی۔ ہم ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کروائیں گے، جس طرح نریندر مودی کو گجرات رائٹس کے بعد امریکہ نے پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر دیا تھا، اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں یا پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر ہوں گے، ان کے انٹرنیشنل ویزے منسوخ ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہیں۔ ناظرین، اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سید ذوالفقار بخاری صاحب۔ ذوالفقار بخاری صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر ڈوزیر جاری کر دیا ہے، اور آج جب پریس کانفرنس بھی ہو رہی تھی تو اس میں شیریں مزاری صاحبہ اور فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب انٹرنیشنل لیول پر آئی جی پنجاب، آئی جی اسلام آباد، پنجاب کابینہ کے تمام افراد، ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز بنائے جائیں گے اور انٹرنیشنل لیول پہ آپ لوگ لے کے جائیں گے، ان کو پرسونا نان گراٹا جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی طرف باتیں کی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگلے 10 دن میں بڑا پریشر مزید ان پر بڑھے گا، تو یہ پریشر کہاں سے بڑھے گا ذوالفی صاحب؟ دیکھیں، پریشر تو ہر جگہ سے اس وقت بڑھ رہا ہے، چاہے انٹرنیشنلی ہو یا ڈومیسٹکلی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہر ایک قدم سے عوامی پریشر بہت بڑھ رہا ہے، اور ہر روز، چاہے وہ آج کا بل ہو یا الیکشنز کی جو ای سی پی کی جو ڈیسیجنز تھی الیکشنز ڈیلے کرنے کی، وہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ تو پریشر انٹرنلی بھی ہے، اور انشاءاللہ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے بولا تھا، اب آپ دیکھیں گے کہ اگلے 10 دنوں میں ہم انٹرنیشنلی بھی ہر فورم پہ اس کو کیسے اٹھاتے ہیں کہ
डेमोक्रेसी की और ह्यूमन राइट्स की इस वक्त पाकिस्तान में कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बस जुल्फी साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत ही ब्लेटेंट ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देखने में आ रही हैं, बड़े पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। और आप लोग भी जिस तरह कह रहे हैं कि विदाउट अरेस्ट वारंट्स लोगों के घरों पे, एक्टिविस्ट के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। 143 के करीब जो है आपके चेयरमैन समेत तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर पर्चे करा दिए जाते हैं और ये तमाम सबके सामने है। लेकिन बेहतर नहीं होता कि लीगल फोरम्स को अप्रोच किया जाए बजाय इसके कि इंटरनेशनली इस चीज़ को इतना आप उजागर करने की तरफ हैं, और जहां पर आपको ये बात भी रियलाइज आप करते हैं कि फैटफ की ग्रे लिस्ट पे दोबारा डाल दिया जाएगा या पाकिस्तान को सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है, तो ये तो मुल्क के लिए खराब है। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि हम जो लीगल फोरम्स पे भी हमने ये किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कोई लीगल फोरम है नहीं। दूसरी चीज ये है कि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अगर आप डोमेस्टिकली हो या इंटरनेशनली हो। और तीसरी चीज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनली, या दूसरी चीज जो हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर है। आपने एक लड़के को, मतलब अजहर मशवानी का अगर आप सिर्फ इस्तेमाल कर लें एग्जाम्पल, अलॉन्ग विद मेनी अदर्स हमारी सोशल मीडिया टीम्स के, जिनको अठवाया भी नहीं गया, अगवा किया गया। अजहर मशवानी को अब तक भी नहीं पता हुआ। द पोर गाय, उसकी शादी कुछ 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले हुई है, वो लापता है। देखिए, एक बहुत अहम चीज है, 5 रोज से वो लापता है। बाकी चीज, और उसका गुनाह क्या है? गुनाह उसका कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई एंटी स्टेट आप उसको कुछ डाल भी सकें। गुनाह ये है कि उसने बेसिकली जो पुलिस ऑफिसर्स या लोग शामिल थे, सारा जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, चाहे आईजी हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे और कोई ऑफिसर हो, उनकी तस्वीरें लगाई हैं, जो हम सब ने लगाई हैं बाय द वे। आप अगर अमेरिका की गूगल पे अमेरिका को उठा के देखें, जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट थी, उसमें जब ब्लैक अमेरिकन को मारा गया था, तो जो ऑफिसर्स थे वो आज दिन तक नेम और शेम होते हैं। जो ऑफिसर्स जेल में नहीं है या ट्रायल पे हैं या बाहर बेल पे हैं, वो आज दिन तक डिस्गाइज पहन के बाहर जाते हैं। तो ये कोई नई चीज हम नहीं कर रहे कि हम अपने ऑफिसर्स को बदनाम कर रहे हैं। ये दुनिया में हर जगह होता है कि जिन ऑफिसर्स ने कानून का गलत फायदा उठाते हुए किया और जुल्म किया हो, वो नेम और शेम होते हैं। और इसलिए हम इनको नेम और शेम करेंगे, चाहे लोकल हो या इंटरनेशनली हो, कि इस किस्म के लोगों को कहीं बाहर जाने की सहूलत भी ना मिले। क्योंकि देखें, होगा क्या, ये गवर्नमेंट चली जाएगी 3 महीने बाद, मैं कहता हूं ये स्ट्रेच कर दें 6 महीने बाद, अक्टूबर की डेट भी ले लें, 6 महीने बाद ही हो गया। उसके बाद इन लोगों को तो भागना है ना। जो लोग उनको कॉल करके कह रहे हैं कि ये जुल्म करो, ये जुल्म करो, ये जुल्म करो, वो तो उनकी फोन नहीं उठाएंगे 6 महीने बाद। साहब, आप जिन तो ऑफिसर्स को नेम एंड शेम करने की बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता हफ्ते रियासत की जानिब से उनको तमगा शुजात से नवाजा जा रहा है। लेकिन अलीना, ये इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं ना, आप जितने कत्ल करें, आप जितने लोगों को, पीटीआई के वर्कर्स को अंदर करें, आप जितने जिला शाह जैसे लोगों को शहीद करें, आप जितने प्रेस को जो कुछ अपने आवाज या फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कुछ बोलें, प्रेस वालों को उनको अंदर करें, उनको मार दें, उनको जेलों में डालें, ये जब सारी चीजें आपको करती हैं तो यू हैव टू बी रिवॉर्डेड, वरना वो कुछ करेंगे नहीं। वो भी चाह रहे हैं कि अभी रिवॉर्ड हो ना, क्योंकि 6 महीने बाद इनको मिलेगी नहीं या 3 महीने बाद इनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है। तो हम कोई इंटरनेशनली इसलिए नहीं जा रहे कि हम इंटरनेशनली कह रहे हैं कि आओ ये देखो, हम एक्सपोज इन लोगों को कर रहे हैं। जब आप इन लोगों को एक्सपोज करते हैं, इनका सबसे ज्यादा इनकी तकलीफ क्या होगी कि 6 महीने बाद इनको अमेरिका या यूके का वीजा नहीं लगना, क्योंकि ये एक्सपोज हुए हुए इंटरनेशनली। तो आपको लगता है इस किस्म के मूव्स हो सकेंगे कि उनकी वीजा जो है वो विड्रॉ हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? इंशाल्लाह, आई प्रॉमिस यू, जो हम अभी करने जा रहे हैं, सही मूवमेंट आप देखेंगे कि बेहतरीन उस तरीके से होगा कि एक्सपोज होंगे, एटलीस्ट दुनिया के सामने भी एक्सपोज हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी की तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई हैसियत नहीं है। शाहिद हुसैन, शुक्र है कि वो रहा हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान है, वो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर थे, इंग्लैंड में ब्रिटिश नेशनल है। वो अपने दोस्त इमरान खान को यहाँ उनकी मदद, उनकी सपोर्ट के लिए आए। वो कोई सिक्योरिटी या एक्सपर्ट नहीं है, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। उनके कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट है लंदन के अंदर, कोई MI5 एजेंट नहीं है। उनको जब गिरफ्तार किया, एक फोन कॉल ब्रिटिश हाई कमीशन से वो रिहा हो गए। वो उनके मुकाबले में उनके मुकाबले में अजहर मशवानी और हसन अजहर मशवानी जैसे और बाकी एक्टिविस्ट के अंदर
ایک فون کال کیا ہم روڈ پہ مظاہرے کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی فیملی کو بتا دو, ہمیں نہیں بتانا, اس کی بیوی کو تو بتا دو, ہمیں ابھی تک اس کا لاپتہ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں مل رہا کیونکہ وہ پاکستانی ہے, اس کی برٹش سٹیزن شپ نہیں ہے. تو وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہے, ان پہ تو پریشر تبھی آتا ہے کہ کسی اور ایمبیسی سے کال ہے. رائٹ, بٹ زلفی صاحب مجھے یہ بھی بتائیں, کیونکہ ڈوزیئرز کا حوالہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اس میں, اور جو کمپائلیشن اس کی ہوئی ہے, اس میں آڈیو لیکس, ویڈیو لیکس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ مواد آپ لوگ نے پرووائڈ کرنا ہے, اس میں وہ سب کچھ شامل ہے. آڈیو لیکس جب ادھر دوسرے سائڈ سے جب سرفیس ہوتی ہیں تو پھر اس پہ بڑا شور مچایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ بالکل صحیح نہیں ہے, جو کہ بات بالکل درست ہے. لیکن ابھی آپ لوگ کا سورس کیا ہے پھر, یہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس آپ کے پاس کہاں سے رہی ہیں اور یہ کن سے متعلق ہیں؟ دیکھیں آڈیو لیکس کی جو بات ہے, جو بھی آڈیو لیکس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. نہیں لیکن ڈوزیئر کا حصہ بھی ہے نا, آج تو یہ آن ریکارڈ کہا گیا ہے یہ بات. ہاں تو ٹھیک ہے, تو ڈوزیئر کے حصہ ہوں گے نا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مریم نواز کی جو آڈیو لیکس تھی کہ کیا کرنا ہے, ہر چیز ایکسپلین ہو رہی تھی, چاہے میڈیا کی سفیکیشن ہو, چاہے عوام کی یا عمران خان کی ان کی طرف وہ ٹائٹننگ کر رہے تھے. تو وہ آڈیو لیکس تو ہم واقعی ایکسپوز کریں گے کہ یہ ایک پلان تھا جب وہ رانا ثناء اللہ سے بات کر رہی ہیں, یا باقی کی جو کانورسیشنز تھے, جیسے یہ ججز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, دیز آر آل پارٹ آف آڈیو لیکس. رائٹ, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ جو نریندر مودی کی حوالہ دیا جا رہا ہے اور مثال دی جا رہی ہے کہ ان کی طرح جو گجرات رائٹس کے بعد ان کو جس طرح سے ڈکلیئر کیا گیا تھا پرسونا نان گریٹا, یہاں پر بھی آفیسرز کو اسی طرح سے ڈکلیئر کیا جائے گا؟ I hope so. ہماری پوری کوشش ہوگی. رائٹ, اور زلفی صاحب آخر میں آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے تھے جب تک عمران خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے تو ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. تو عمران خان صاحب ابھی بھی منتظر ہیں کہ بات چیت کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے اور تھوڑے فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ ان کی طرف سے تو بہرحال یہ امپریشن آ رہا ہے. دیکھیں شہباز شریف کے انٹیریئر منسٹر نے کھلے عام, جو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا نے سب نے دیکھا ہے, دنیا نے پورا دیکھ لیا کہ انہیں کھلے عام ایک سٹنگ انٹیریئر منسٹر ہوتے ہوئے عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کی دھمکی دی ہے کہ یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ تو ایکسپوز. اب معافی اس میں سے کس کو ماننی چاہیے, جس کا انٹیریئر منسٹر ہے. جہاں تک بات بیٹھنے کی جا رہی ہے, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ 2000 کارکن ہمارے اس وقت جیل میں ہیں, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ 3000 ریڈز پڑ چکی ہیں, لوگوں لاپتہ ہیں, مطلب نہ بالکل مسنگ پرسنز کی طرف جا چکے ہیں, 143 شہید لوگ شہید ہو چکے ہیں 25 مئی سے آج دن تک. آپ دیکھیں ریگارڈلیس آف ایوری تھنگ, خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور الیکشنز کی بات چیت کرنی ہے تو میں بیٹھنے کے لیے سب کے ساتھ تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. الیکشنز کے اوپر, الیکشنز کی ٹیکنیک, پروسیجر, ہاؤ, وین کے اوپر میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. اس کے علاوہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی روزی پکچر بات کرنے کے لیے نہیں تیار. ہم بات صرف کرنے کے لیے کہ پاکستان کو واپس ریسیٹ کیسے کریں, ریسیٹ کرنے کے لیے اور عوام کے فائدے میں جو چیز ہے الیکشنز کا بر وقت اور 90 دن کے اندر انعقاد, اس کے لیے آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تھینک یو سو مچ سید ذوالفقار بخاری صاحب ہم کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سید زلفی بخاری اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک. اسی کے ساتھ ہی آئی ایم انسٹرکٹڈ ٹو ریپ اپ دی پروگرام. آپ سے کل ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.